وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں، جنہیں تتلی پکڑنی تھی، جنہیں باغوں میں ہونا تھا۔ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں اپنی بہن کو بہن اور دوسرے کی بہن کو مال سمجھا جاتا ہے۔ اگر اونچی جگہ پر ہی تعلق بنانے کا شوق، تو عرش کا مالک سب سے اونچی جگہ پر ہے۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورت رحمان دیکھنا۔ عبادت ضرور کیجیے، مگر معاملات پر خاص توجہ دیجیے۔ کعبہ کے چکر لگانے سے کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، برداشت کرنا دوستی کی زینت ہے۔ ماں باپ کے بغیر انسان سوکھے پتے کی مانند ہوتا ہے، جسے ہوا جب مرضی چاہے اڑا کر لے جائے۔ بچوں کو عورتوں کی عزت کرنا مائیں نہیں باپ سکھاتے ہیں، صرف وہ باپ جو بیٹوں کے سامنے اپنی بیوی کی تکریم کرتے ہیں۔ ماں نے ایک بات سکھائی ہے کہ کوئی ہاتھ سے چھین کے لے جا سکتا ہے، مگر نصیب سے نہیں۔ ایک مذہبی گھرانے سے اچھا کوئی اسکول نہیں، اور نیک ماں سے اچھا کوئی استاد نہیں۔ عورت کسی بھی عمر کو پہنچ جائے، اپنے بھائیوں سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے جتنی کہ ایک ماں اپنی اولاد سے۔ یہ سوچ کر ماں باپ کی خدمت میں لگے رہو، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں، نیم کے پتے کڑوے ہی سہی مگر خون صاف کرتے ہیں۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سلام میں پہل کیجیے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرتا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، کم افراد زیادہ افراد کو سلام کرے۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے، جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی کوئی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ اس بات سے ہرگز پریشان نہ ہوں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور اپنی ضروریات آپ کے سامنے رکھیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج لوگوں کا آپ کے پاس آنا بہتر ہے اس بات سے کہ کل آپ کو لوگوں کے پاس اپنی حاجات کے لیے جانا پڑے۔ جب بھی کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان اور مکان میں رہنے والوں کے دل جڑنے سے گھر بنتے ہیں۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور ہونا لازمی نہیں، غیرت مند ہونا لازمی ہے۔ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کریں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کسی سے پانی مانگ سکتے ہیں، پرندے پیاس کے وقت پانی نہیں مانگ سکتے
شدید گرمی میں پرندوں کے لیے سائے میں پانی کا انتظام کریں، ہمیں اس کا ضرور اجر ملے گا۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کے تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائے، احترام، احسان، مہربانی اور وفاداری کا درس دے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ پریشان رہنے کی 2 وجوہات بہت عام ہیں۔ ہم بلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بلا دیتے ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ٹھکانہ قبر ہے، کچھ تو عبادت کر اقبال۔ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے، کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ایک بیٹی کی زندگی میں اس کے لیے سب سے مخلص اور قیمتی شخص صرف اس کا باپ ہوتا ہے۔ انسان تلخ نہیں ہوتے، زندگی تلخ بنا دیتی ہے۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک ملزم کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے اگر ججوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ جھوٹ جلد اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے ہماری صرف اور صرف برائیاں ہی کرتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ توکل، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لیے بہترین ہیں۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ شکر، حالات جیسے بھی ہوں ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔